مختلف قومیت، زبانوں اور مذاہب کے لوگ، جن میں وہ سب بھی شامل ہیں جو اپنے مذہبی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، یہ سب اللہ کے نام کو ہر روز پکارتے ہیں۔ یہاں تک وہ بھی لوگ جو ایک سے زیادہ خداؤں پر یقین رکھتے ہیں، ان سے بھی جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العزت نے۔ اب مختلف مذاہب اور مختلف عقائد کے لوگوں کا اللہ رب العزت کے نام کو پکارنا بھی ایک عظیم معجزہ ہے۔ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے نام کا مطلب ایسی ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، یعنی جو ہر چیز کا خالق ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب لوگ اس پاک نام کو اپنے بتوں اور دیوتاؤں کے لیے استعمال کرتے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ وہ اس عقیدے کے ساتھ ان بتوں اور دیوتاؤں کو اللہ کا شریک کرتے تھے کہ شاید یہ بت اور دیوتا انہیں اللہ کے قریب لا سکے، اور یہ بھی کہ وہ ان بتوں کی بدولت ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا جب اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قرآن میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا نام استعمال ہوا، اور اسی طرح نمبرز میں جو نمبر سب سے زیادہ استعمال ہوا وہ ہے نمبر 1، یعنی نمبر 1۔ اب آپ کے خیال میں نمبر 1 ہے کیا؟ یعنی جو قرآن نازل کیا گیا، اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ اس کا نام اس کتاب میں سب سے زیادہ لیا جانے والا نام ہو، یعنی وہ اللہ ایک ہے جس نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ بھی کہ وہ ہمیں اپنی وحدانیت کی نشانی دکھانا چاہتا ہے، جس نے قرآن میں نمبر 1 کو سب سے زیادہ دہرایا جانے والا نمبر رکھا، تاکہ یہ بات واضح رہے کہ وہی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب کس انسان کی لکھی ہوئی کتاب کا ایسا پیٹرن ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اسلام میں سب سے خوبصورت الفاظ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اور تمام پیغمبر یہی کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ اب ان الفاظ پر غور کریں کہ کس طرح اللہ رب العزت کا معجزہ پوشیدہ ہے۔ اس جملے کو پڑھیں جس میں لکھا لا الہ الا اللہ۔ اسے پڑھنے کے علاوہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ 3 الفاظ سے بنا ہے، یعنی الف، لام اور ہے۔ اب اللہ کے نام پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نام میں بھی 3 حروف ہیں، یعنی الف، لام اور ہے۔ اب دنیا کا کوئی رائٹر یا کوئی جینیس انسان ایسا جملہ لکھ یا بنا نہیں سکتا کہ اس جملے میں بھی وہی حروف ہوں جو اس کے نام میں بھی موجود ہو، اور یہ بھی کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا جملہ بنا نہیں سکتا جو صرف 3 حروف سے بنا ہو، چاہے وہ کسی بھی زبان میں لکھنے کی کوشش کرے۔ ایسا یقیناً ناممکن ہے۔ یقین نہیں آتا تو خود ٹرائی کرے۔ اس کا مطلب کہ اللہ رب العزت نے اس نام اور جملے کو اس ٹیکنیک سے لکھا جسے کوئی انسان یا ٹیکنالوجی بنا یا لکھ نہیں سکتی۔ جو لوگ قرآن کے منکر ہیں وہ اگر قرآن کی ایک ایک آیت پر غور کریں تو انہیں پتہ چلے کہ قرآن کی ہر ایک آیت میں ایک زبردست درستگی، حقیقت اور ترتیب ہے جو کسی اور کتاب میں مل نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہیں۔ جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ عربی زبان میں ایک پراپر اور خاص نام ہے جو اس تمام کائنات اور جنت اور دوزخ کا خالق ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے بنایا تو کہہ دو کہ بے شک اللہ نے۔ قرآن میں
اللہ کے نام کے لیے کبھی خدا کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یہودی اپنی ہیبرو زبان میں اللہ کو آل اور الہ کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ عربی اور عیسائی بھی ایک خدا کو اللہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ کی سکرین پر نظر آنے والی یہ عبارت ایک عربی بائبل کی ہے جس میں اللہ کا نام آیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن سے پہلے بھی اللہ کا نام توریت، انجیل اور تمام مذہبی کتابوں اور صحیفوں میں آیا تھا، اور جسے اس طرح پڑھا اور لکھا جاتا تھا جیسے آج لکھا جاتا ہے۔ اللہ کا 99 ناموں میں اللہ نام سب سے آگے اور سب سے اوپر آتا ہے۔ شیخ ابن العربی کے مطابق اللہ کا نام ایک پراپر یعنی خاص نام ہے جو ہر چیز کا اہل ہے، لیکن اللہ کا کوئی اہل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ عربی زبان میں ایک پراپر میننگ رکھتا ہے جس کے آگے اور پیچھے کوئی اور خدا نہیں۔ اللہ کا نام ایک الہی نام ہے، بلکہ یہ اللہ کے باقی 99 ناموں کی مکمل وضاحت کرتا ہے، کیونکہ اس ایک نام میں تمام ناموں کی وضاحت اور برکات موجود ہیں۔ ابن العربی کے مطابق اللہ کا نام 99 ناموں میں سب سے اوپر اور آگے اس لیے آتا ہے کیونکہ اللہ کے باقی ناموں میں الگ الگ خصوصیات اور برکات شامل ہیں، لیکن اللہ کے اس نام میں وہ تمام خصوصیات اور برکات موجود ہیں جو ایک ہی دفعہ کہنے سے اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے، جو پورے خلوص اور دل سے اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے۔